شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ میری طرف سے آپ سب کو سعدیہ عاطف وائس چینل پر خوش آمدید۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود شریف زمین سے آسمان تک کی وہ آواز ہے جسے فرشتے خاموشی سے سنتے ہیں، اور جو دل سے نکلے وہ عرش ہلا دے۔ درود شریف دعا نہیں لیکن دعا کے دروازے کی کنجی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اکثر کہتے تھے، جس دعا سے پہلے اور بعد درود نہ ہو وہ آسمان تک نہیں جاتی۔ درود شریف پڑھنے والا نبی کا عاشق ہوتا ہے اور عاشق کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ یہ ایک راز ہے جو اہل دل جانتے ہیں۔ درود شریف ایک ایسا تحفہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست پہنچتا ہے۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم دنیا میں درود بھیجتے ہو تو وہ دراصل تمہاری طرف سے سلام ہوتا ہے۔ در نبوت پر درود وہ عطا ہے جسے پڑھنے سے دل زندہ ہو جاتا ہے اور مردہ دل بھی تڑپنے لگتا ہے۔ اگر کچھ نہیں سوج رہا تو سب درود شریف پڑھو، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جس پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی عمل کرتے ہیں۔ درود شریف محض الفاظ نہیں، یہ ایک روحانی رابطہ ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اقوال ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ درود پڑھنا صرف سنت نہیں بلکہ روح کی غذا ہے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ درود کی محفلیں قائم ہوں اور دل روشن ہو۔ کوئی رات ایسی نہیں کہ جو ختم نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے، کوئی انسان ایسا نہیں جس پر رحمت کے دروازے بند ہوں۔ رحم کرنے والے کا کام بھی یہی ہے کہ رحم کرے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ اللہ کریم کے قریب ہو جانے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ سجدہ کرو، عبادت کرو، خدمت کرو، علم حاصل کرو، اللہ کے لیے سفر کرو، اور دوسرا یہ کہ اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دو۔ یہ آسان بلکہ سب سے آسان کام ہے۔ جتنا ہو سکے وہ کرتے جاؤ، اور جو نہ ہو سکے اس کی معافی مانگ لو، اللہ قبول کر لے گا۔ وہ جو دیہات سے خط لکھا کرتے تھے کہ تھوڑا لکھے ہوئے کو بہت سمجھنا، کافی سمجھنا۔ آپ کہو کہ یا اللہ، میں نے تھوڑا لکھا ہے، اس کو بہت سمجھ، ہم کیا کریں، تو ہی مہربانی کر۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ان باتوں پر عمل کرنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، مانگنے والے کو گھر سے خالی ہاتھ نہیں بھیجنا، کبھی کوئی شخص زیادتی کر جائے تو اسے معاف کر دینا، اپنے نصیب پر راضی رہنا، دینے والے نے جو دیا ہے صحیح دیا ہے۔ ماں باپ زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، ان سے مدد مانگتے رہنا۔ دنیا سے واجبی اتنی محبت کرو جتنی مسافر کو گاڑی سے ہوتی ہے۔ مسافر جو ہے گاڑی میں اپنی سیٹ بناتا ہے، بیٹھتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سیٹ اس نے چھوڑ جانی ہے، اور گاڑی آپ خرید نہیں سکتے، تو یہ ٹرین میں آپ آرام سے اپنی سیٹ کا خیال کرو۔ آپ سے پہلے اس سیٹ پر بے شمار مسافر بیٹھے ہیں، آپ کے بعد اس سیٹ پر بے شمار مسافر بیٹھیں گے، اور مسافر کی طرح آپ اپنا وقت گزارو۔ کسی آدمی کو ذہنی طور پر اور روحانی طور پر اپنا مالک بنا لو، اور یہ دل میں ٹھان لو کہ میں نے اس کی ہر بات مان لی ہے۔ ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو ڈپریشن نہیں آئے گی۔ ڈپریشن اس کو آئے گی جو اطاعت کا باغی ہے۔ یہ بات پکی ہے، جو اطاعت کا باغی ہے اس کو ڈپریشن ضرور ہوگی، اور جو اطاعت کو مانتا ہے
اس کو ڈپریشن نہیں آئے گی۔ تم محبت بھی کرتے ہو انسانوں سے نہیں، اشیاء سے۔ تمہیں کثرت عزیز ہے، تم آرائش سے، ذبائش سے اور نمائش سے محبت کرتے ہو۔ تم فطری جذبات سے محروم ہو چکے ہو۔ تم اپنے مکان کو ہی سجاتے رہتے ہو، اس میں فانوس روشن کرتے ہو، اس میں چراغاں کرتے ہو، مگر تمہارے دل کی دنیا میں چراغاں نہیں ہے۔ مکان جگمگا رہے ہیں اور دل بجھے ہوئے ہیں۔ باہر کا چراغاں دل کا اندھیرا دور نہیں کر سکتا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ راضی ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کو پیسے مل جائیں۔ عین ممکن ہے کہ راضی ہو کے سارا کچھ لے جائے۔ اسی لیے اللہ کی رضامندی کو دنیاوی طور پر نہ دیکھنا۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو آپ سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا دار ہو جائیں گے تو دنیا داروں کا گروہ مل جائے گا، کافروں کا گروہ مل جائے گا۔ اگر آپ میز پر تاش کے پتے رکھ دیں تو کچھ دیر بعد سارے کھیلنے والے آ جائیں گے۔ اگر آپ گھوڑے دوڑا رہے ہو تو ریس لگ جائے گی۔ جیسے انسان آپ ہیں ویسے انسان آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آپ فقیر ہیں تو آپ کو فقیر مل جائیں گے۔ اللہ کا یہ ارشاد بجا ہے کہ ہم کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ جس انسان کا جو مسئلہ بھی ہو اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت اس کے پاس ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم دولت، خواہشات اور عہدے حاصل کر سکتے ہو مگر دل کا اطمینان نہیں پا سکتے۔ یہ میرے ذکر اور میری یاد کے بغیر ممکن نہیں۔ احسن، مومن اور مہمین دونوں الفاظ حفاظت قلب کے لیے ہیں، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری پریشانیاں، غم، دکھ اور بیماریاں درود پاک کے صدقے ختم فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو وہ دروازہ کھلنے کا وسیلہ بنا جن کے سامنے ہم بے بس ہو گئے ہیں۔ ہمیں دنیا میں عزت، آخرت میں بخشش اور قبر میں راحت عطا فرما۔ ہم غافل ہیں مگر تو مہربان ہے۔ ہم نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلا دیا، تو ہمیں یاد دلا دے۔ یا اللہ ہمیں ان کے ذکر سے، ان کے عشق سے، ان کی سنت سے، ان کے درود سے وابستہ کر دے۔ ہمارے دل کو اپنی یاد اور زبان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے آباد فرما۔ اور آخر میں میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب کائنات، مجھے اور آپ کو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی درود پاک کے نورانی قافلے کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ابھی سے اپنی زبان کو درود شریف سے تر کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ میں اللہم صلی علی محمد ضرور لکھیں، اور سعدیہ آتی وائس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔